جب جھوٹ کو بار بار دہرایا جائے تو وہ بہت سے لوگوں کو سچ لگنے لگتا ہے، اور جب سچ خاموش ہو جائے تو معاشرہ جھوٹ کے شور میں اپنا راستہ کھو دیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو بینیفیشل باتیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ، اور الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ فرینڈز، آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہاں تو ویڈیوز آتی نہیں ہیں اور کہاں روز ہی آ رہی ہیں۔ تو بس جی، جب بھی آپ کی بہن کو ٹائم ملتا ہے اور ٹاپکس میری نظروں سے جب گزر رہے ہوتے ہیں، دھڑا دھڑ جو ویڈیوز بن رہی ہیں، جو چیزیں اٹھائی جا رہی ہیں، تو پھر میں بھی سمجھتی ہوں اپنا فرض کہ یہاں پر میں اپنا انپٹ، اپنے 2 سینٹس بھی پیش کروں، تاکہ آپ ایک کلیئرٹی کے ساتھ ساری سچویشن کو دیکھیں، سمجھیں اور سوچنے پر مجبور تو میں کرتی ہوں، تاکہ آپ اپنی انفرادی سوچ کو سامنے لے کر آئیں اور خود فیصلہ کریں کہ اس معاشرے میں یوٹیوب کی دنیا پر آخر ہو کیا رہا ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ سوشل میڈیا ایک فتنہ شیطانی کام بن کے رہ گیا ہے، لیکن کبھی آپ نے فون ہاتھ میں پکڑ کر ایک لمحے کے لیے خود سے یہ سوال کیا ہے کہ میں آخر کس چیز کے پیچھے بھاگ رہی ہوں یا بھاگ رہا ہوں؟ ایک لائک کے لیے، ایک کامنٹ کے لیے، چند ویوز، کچھ لمحوں کی توجہ، اور پھر ہم دوبارہ اسکرول کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سیڈلی یہی ہو رہا ہے آج کل۔ جتنا میں نے اس بارے میں سوچا، اتنا ہی ایک حقیقت واضح ہوتی گئی۔ آج کل سوشل میڈیا صرف ایک ایپ نہیں رہا، یہ اس دنیا کی ایک جھلک بن چکا ہے۔ ایسی دنیا جہاں حقیقت سے زیادہ ظاہری شکل کو اہمیت دی جاتی ہے، جہاں لوگ دوسروں کی نظروں میں اچھا نظر آنے کے لیے گھنٹوں ضائع کرتے ہیں، لیکن اپنے رب کی نظر میں کیسے دکھائی دے رہے ہیں اس پر ہم غور کرتے ہی نہیں۔ فلٹر چہرے بدل سکتا ہے لیکن دلوں کو نہیں، اور دلوں کے حال اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا، زینت، ایک دوسرے پر فخر کرنے اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ذرا سوچیں، تفریح، نمائش، مقابلہ، تعریف حاصل کرنے کی خواہش، کیا یہی سب کچھ آج کل سوشل میڈیا پر بھی نہیں ہو رہا؟ اصل امتحان سوشل میڈیا نہیں ہے، اصل امتحان تو ہمیشہ یہ دنیا رہی ہے۔ سوشل میڈیا نے تو صرف اس امتحان کو ہماری آنکھوں کے سامنے مزید نمایاں کر دیا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات بہت ضروری ہے، ہمیں انصاف سے کام لینا چاہیے۔ جس طرح دنیا میں ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا، اسی طرح ہر یوٹیوبر بھی ایک جیسا نہیں ہوتا۔ ہر وہ شخص جو اپنی زندگی کا کوئی حصہ شیئر کرتا ہے لازماً غلط نہیں ہوتا۔ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے پلیٹ فارم کے ذریعے خیر، علم، دعوت دین، مثبت پیغام، حلال روزی اور لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ وہ اپنے عمل سے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، اور یہ بھی ایک نعمت ہے۔ لیکن افسوس، ہم اکثر ان کی تعریف نہیں کرتے، ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے، ان کے لیے دعا نہیں کرتے، مگر جیسے ہی کسی سے غلطی ہوتی ہے، جیسے ابھی ہنا جی نے غلطی سے اپنی بیٹی کا فیس ریویل کر دیا، یا پھر اسی طرح عنبر ناز نے اپنی ویڈیوز میں کوئی اپنی پرسنل چیز دکھا دی، تو ہماری آوازیں بلند ہو جاتی ہیں۔ ہماری سے مراد یہاں ہے ریئیکشن چینلز۔ اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا، اسلام ہمیں عدل سکھاتا ہے۔ اگر کوئی شخص واقعی قرآن و سنت کے خلاف کام کر رہا ہو تو اس کی اصلاح ضروری ہونی چاہیے، لیکن حکمت، نرمی اور خیر خواہی کے ساتھ۔ اگر کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو شریعت کی واضح خلاف ورزی نہیں، تو صرف اپنی رائے یا پسند و ناپسند کی بنیاد پر اسے گناہ گار قرار دینا ایک بہت گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، یا اس کی نیت کا فیصلہ کرنا، یہ ہمارا اختیار نہیں ہے، کیونکہ نیتوں کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور یہی انصاف ہے۔ ٹھیک ہے امی نجومہ، آپ نجوم علم سے واقف نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ علم صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور یہی انصاف ہے۔ ہر نوٹیفیکیشن جیسے ہمیں کہتی ہے شاید اس بار تمہیں خوشی مل جائے، ہر ویڈیو، ہر وائرل پوسٹ، ہر تعریف دل کو یہی یقین دلانے کی کوشش کرتی ہے کہ بس یہی کامیابی ہے۔ لیکن کیا واقعی یہ کامیابی ہے؟ کتنے لوگ ہیں جن کے لاکھوں فالوورز ہیں،
پھر بھی دل بے سکون ہے۔ یہ ساری مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ رجب بٹ کو لے لیں، آلدو میں ان کو نہیں دیکھتی، لیکن ڈیلی بیسس پہ کبھی طلاق ہو رہی ہے، کبھی نہیں ہو رہی۔ اسی طرح راشدہ ملک کو لے لیں، کبھی ان کے بارے میں کچھ خبریں نکلتی ہیں۔ اسی طرح عنبر ناز کو لے لیں، ڈیلی بیسس پہ ان لوگوں کے پاس فالوورز ہیں، کانٹینٹ ہے، سب کچھ ہے، پیسہ ہے، لیکن ان کی جو چیزیں باہر آ رہی ہیں اس سے سکون آبویسلی ظاہری طور پر نظر آ رہا ہے کہ نہیں ہے۔ کتنے لوگ دوسروں کی منظوری حاصل کر لیتے ہیں لیکن اپنے رب سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دل کو سکون لوگوں کی تعریف سے نہیں ملتا، دل کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ ہم دن میں کئی بار اپنا فون ریفریش کرتے ہیں، اپنے چینلز ریفریش کرتے ہیں، لیکن آخر بار ہم نے قرآن کب کھولا تھا؟ اس امید کے ساتھ کہ آج اللہ کا کلام میرے دل کو زندگی دے گا۔ ہمیں فکر رہتی ہے کہ ہماری سٹوری کس نے دیکھی، لیکن کیا کبھی ہم نے غور کیا، خود سے پوچھا کہ آج اللہ نے میری زندگی کو کس نظر سے دیکھا ہوگا؟ اسپیشلی ریاکشن چینلز۔ ہم اپنی پروفائل سنوارتے ہیں، لیکن اپنے اعمال کی کتاب کو سنوارنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اگر کل سوشل میڈیا ختم ہو جائے، تمام اکاؤنٹس بند ہو جائیں، تمام ویڈیوز غائب ہو جائیں، تمام لائکس مٹ جائیں، تو ان میں سے کون سی چیز ہماری قبر تک ہمارے ساتھ جائے گی؟ نہ ایک فالوور، نہ ایک سبسکرائبر، نہ کوئی وائرل ویڈیو، نہ کوئی ٹرینڈ، لیکن ایک سجدہ، ایک وہ توبہ سچے دل سے کی گئی توبہ، ایک وہ آنسو جو اللہ کے خوف سے نکلا، ایک وہ صدقہ جو ہم نے اللہ کی راہ میں دیا، ایک نرم بات جو ہم نے آرام سے کسی دوسرے تک پہنچائی، ایک ایسا عمل جس سے کسی کو اللہ کی یاد آ گئی، یہ سب ہمارے ساتھ رہیں گے، جائیں گے، یہ کبھی ضائع نہیں ہوں گے۔ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ کہیں لوگ ہمیں بھول نہ جائیں، ان سبسکرائب نہ کر دیں، ان فالو نہ کر دیں، لیکن کیا ہمیں اس بات کا زیادہ خوف نہیں ہونا چاہیے کہ کہیں ہم اللہ کو یاد کرنا ہی نہ بھول جائیں؟ لوگ بدل جاتے ہیں، رجحانات بدل جاتے ہیں، الگوریدم بدل جاتے ہیں۔ آج جو مشہور ہیں کل شاید کوئی انہیں یاد بھی نہ کرے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ نہ کبھی بھولتا ہے، نہ کسی نیکی کو ضائع کرتا ہے۔ کبھی کبھی ہم پوری زندگی اپنی آن لائن پہچان بنانے میں لگا دیتے ہیں، مگر اپنی آخرت کی تیاری بھول جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے تم مسافر ہو۔ ذرا ایک مسافر کے بارے میں سوچیں، وہ ایئرپورٹ کو اپنا گھر نہیں سمجھتا، وہ انتظار گاہ کو اپنی منزل نہیں سمجھتا، وہ جانتا ہے یہ صرف گزرنے کی جگہ ہے۔ بالکل اسی طرح یہ دنیا ہماری مستقل رہائش نہیں ہے، یہ صرف ایک عارضی سفر ہے۔ اصل گھر جنت ہے۔ ہر گزرتا ہوا دن، ہر دھڑکتا ہوا دل، ہر سانس ہمیں اللہ سے ملاقات کے قریب لے جا رہی ہے۔ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا ہمارے پاس برسوں باقی ہیں یا صرف چند لمحے۔ موت آنے سے پہلے اطلاع نہیں دیتی، اور جب وہ آتی ہے تو نہ شہرت کام آتی ہے، نہ فالوورز کام آتے ہیں، نہ دنیا کی تعریفیں۔ اس دن صرف ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اسلام ہمیں سوشل میڈیا چھوڑنے کا حکم نہیں دیتا، بلکہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہر نعمت کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرو۔ یہی فون قرآن کی تلاوت بھی سنا سکتا ہے، اور غیبت بھی، جو ہم بہت شوق سے ریاکشن چینلز کے منہ سے سننا پسند کرتے ہیں۔ یہی اسکرین علم بھی پھیلا سکتی ہے اور فتنہ بھی۔ فیصلہ فون نہیں کرتا، فیصلہ ہمارا دل کرتا ہے۔ اصل سوال یہ نہیں کہ سوشل میڈیا کیسا ہے، اصل سوال یہ ہے کہ سوشل میڈیا میرے دل کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ ہر پوسٹ سے پہلے خود سے پوچھیں، کیا یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے یا لوگوں کی واہ واہ کے لیے ہے؟ ہر کامنٹ لکھنے سے پہلے سوچیں، کیا یہ میرے نامہ اعمال کو بھاری کرے گا یا ہلکا؟ ہر ویڈیو دیکھنے سے پہلے خود سے پوچھیں، کیا یہ مجھے اللہ کے قریب لے جا رہی ہے یا اس سے دور؟ اور ہر ویڈیو بنانے سے پہلے بھی یہ سوچیں۔ ہم سب خطا کار ہیں، ہم سب کمزور ہیں، ہم سب کو اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے۔ اس لیے دوسروں کے لیے ہدایت کی دعا کریں، ان کی اصلاح کی کوشش کریں، لیکن خود کو ان کا جج نہ سمجھیں، کیونکہ ہدایت صرف اللہ دیتا ہے، اور اس کو دیتا ہے جو ہدایت کی دل سے اللہ سے خواہش اور طلب رکھتا ہے۔ دوسروں کی اصلاح کرنے سے پہلے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اپنی ذات کو صحیح کریں۔
اسی لیے ریاکشن چینل سے مجھے ہمیشہ سے اختلاف رہا ہے۔ ریاکشنز دینے سے کوئی منع نہیں کرتا، کوئی پابندی نہیں ہے، آپ ریاکشنز دیں جہاں ضرورت ہے، لیکن جب اپنی من گھڑت ریاکشنز، جب لوگوں کی غلطیوں کو اجاگر کر کے، ہائی لائٹ کر کے، پروپیگنڈا بنا کے دنیا میں ایکسپوز کرنا ان کو، ان کی غلطیوں کو، جیسے کہ اب حنا جی کی بیٹی کی چہرہ ریویل ہو گیا تو اس کو ایک بہت بڑی بات بنا کر، ویڈیو بنا کر، اس کا مقصد چینج کر کے، اس کے پیچھے اپنے پاس سے الزامات لگا کے کہ اس کے پیچھے کیا مقصد ہوگا، یہ بہت گھناؤنے کام ہے۔ اور یہ کام ہم کیسے کر لیتے ہیں؟ بہت آرام سے کر لیتے ہیں۔ اسی طرح انیا کی ڈگری کو لے کے کیا فرق پڑتا ہے کہ اس نے کیا ڈگری لی، کیا نہیں کیا، یہ وہ اس کے لیے ہے، وہ بہتر جانے، اس کا کام جانے۔ لیکن نہیں، ہم اپنے پاس سے، اپنی نظر سے، اپنی نیگیٹیوٹی ضرور اپلائی کرتے ہیں اور اس کو پھیلا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں یا آپ اچھا کام نہیں کر رہے۔ اسی طرح عنبر ناز کی سچویشن، اسی طرح ہر وہ سچویشن جو ان لوگوں کی، اب دیکھیں کتنی زندگیاں، کتنی طلاقیں، کتنا کچھ ہو رہا ہے، اس میں بہت بڑا ہاتھ ریاکشن چینلز کا ہے۔ وہ مانے یا نہ مانے، میں ان ریاکشن چینلز کی بات کر رہی ہوں جو من گھڑت اپنے پاس سے جھوٹی سچی خبریں ملا کے پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے۔ وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ کون ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے سنسنی خیز خبر پھیلائی گئی تھی کہ پلوشا کے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، جبکہ پلوشا نے اپنے ولاگز میں، اپنی کہیں پر بھی یہ بات مینشن نہیں کی۔ الٹا انہوں نے کہا کہ میری دوست کی بیٹی کی شادی ہے، کسی کی ان کی ہوگی شادی، ان کے اپنے بیٹے کی شادی نہیں ہے، اور انہوں نے یہ بھی کلیئرفائی کیا کہ جب ہوگی تو میں خود سب کو بتاؤں گی۔ تو یہ من گھڑت سٹوریاں کہاں سے آ رہی ہیں، کیوں آ رہی ہیں، کیوں پھیلائی جا رہی ہیں؟ اسی طرح عنبر ناز کی سچویشن کو لے کے بھی انہی ریاکشن چینلز نے چیزوں کو بہت خرابی سے دنیا کے سامنے پیش کیا اور پھر پیچھے بیٹھ کے تماشا دیکھا۔ یوٹیوبرز اپنی جگہ پر بیٹھ کے جو بھی کر رہے ہیں، اچھا برا غلط صحیح، وہ کر رہے ہیں اور وہ خود جواب دہ ہیں، لیکن جو ریاکشن چینلز کر رہے ہیں ان کے ساتھ، اس کے یہ خود بھی جواب دہ ہوں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ جو کر رہے ہیں یہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ اس ویڈیو کو بنانے کا ہرگز مقصد کسی یوٹیوبر کو پروٹیکشن دینا نہیں ہے، بس ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا کہ آپ ریاکشنز دیں، ریاکشنز بنانے سے کوئی منع نہیں کرا، لیکن اپنے پاس سے جو یہ ریاکشن چینلز جھوٹی سچی خبریں پھیلاتے ہیں اور دنیا میں لوگوں کو بدنام کرتے ہیں، ان کی زندگیاں تباہ کر دیتے ہیں، اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے ڈیلی بیسس پہ، ہمیں اپڈیٹس، ویڈیوز، ہر چیز سے نظر آ رہا ہے کہ کیا تباہی مچائی ہوئی ہے ان لوگوں نے۔ بہرحال اینڈ میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ قیامت کے دن ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ہمارے کتنے فالورز تھے، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ہماری کتنی ویڈیوز وائرل ہوئیں، یہ پوچھا جائے گا کہ ہم نے اپنے دل کو کس کے ساتھ جوڑا تھا، دنیا کے ساتھ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ۔ ہم نے لوگوں کی رضا تلاش کی یا اللہ کی رضا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں آخرت کی محبت پیدا فرمائے، ہمیں انصاف کرنے والا، نرم دل اور خیر خواہ مسلمان بنائے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ورڈ ہے، خیر خواہ، یعنی کہ آپ اپنے مسلمان بہن بھائی کے لیے بھی وہی چاہیں گے جو آپ اپنی ذات کے لیے چاہیں گے۔ جب ہم ایسی خواہش کریں گے نا تو ہم کسی کو ہرٹ نہیں کر سکتے، ہم کسی کو بدنام نہیں کر سکتے، ہم کسی کے بارے میں جھوٹ سچ نہیں پھیلائیں گے، کیونکہ اصل اسلام وہی ہے جو آپ وہ چاہیں گے، جو آپ اپنی ذات کے لیے چاہتے ہیں وہی دوسرے مسلمان بہن بھائی کے لیے چاہیں گے۔ یا اللہ سوشل میڈیا سمیت ہر نعمت کو اپنی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دے، نہ کہ اپنی ناراضگی کا۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس پہ غور کرنا بہت ضروری ہے۔ جی دوستو، تو بس یہی تھی آج کی ویڈیو، یہی تھا میرا آج کا ٹاپک۔ آئی ہوپ کہ آپ سب نے انجوائے کیا ہوگا۔ اپنی فیڈ بیک سے مجھے آگاہ کریں کامنٹ سیکشن میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں، اور آپ سب میری دعاؤں میں ہمیشہ شامل ہیں۔ ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلفز۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اللہ حافظ۔